سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے مانی پی ٹی آئی کے سویلینس کے آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے خلاف 9-10 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر دیے۔ آئینی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کیس چلانے کے حکومتی فیصلے پر بانی پی ٹی آئی کی عدالت میں پیشی سے متعلق جواب بھی مانگ لیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بانی پی ٹی آئی کی سویلینس کے آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائلز کے خلاف اور 9-10 میں واقعات کی تحقیقات کے لیے درخواست۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر دیے۔ درخواست کو نمبر لگا کر سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ آئینی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان نے کہا کہ 1.5 سال ہو گیا ہے، احتجاج کرنے پر فوج طلب کر لی جاتی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، مارشل لاء میں وہ خود آتے ہیں، طلب نہیں کیے جاتے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، آپ کو آرٹیکل 245 کے تحت آئینی اختیار کو چیلنج کرنا پڑے گا۔ آپ ایک آئینی اختیار کو انڈکلیئر مارشل لاء کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جسٹس جمال بندوخیل نے استفسار کیا، آپ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ حامد خان نے جواب دیا، یہ کسی صوبے کا نہیں پورے ملک کا معاملہ ہے، اس لیے سپریم کورٹ آئے۔ جسٹس امین نے ریمارکس دیے، کیس دوبارہ لگنے پر آپ کو ہمیں اٹھائے گئے سوالات پر مطمئن کرنا ہوگا۔ عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ آئینی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کی حکومتی درخواست پر بھی سماعت کی۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ حکومت سنجیدگی سے درخواست پر سماعت چاہتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے 25 مئی کو لانگ مارچ کیا اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ توہین کا معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر عدالت نے نوٹس کیا تو بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش بھی کرنا پڑے گا۔ آپ عدالت پیشی سے متعلق ہدایات لے لیں۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جواب جمع کرا دیا ہے، عدالت کا زبانی حکم ان تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ عدالت نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ آئینی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے خیبر پختونخوا منتقلی سے متعلق مقامی شہری کی درخواست 20,000 روپے جرمانے کے ساتھ خارج کر دی۔